السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، رہبر کمیٹی کے جو ارکان ہیں وہ کچھ دیر پہلے ہی الیکشن کمیشن میں آئے تھے اور الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے احتجاج کیا، اپنا میڈیا سے گفتگو کی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، مطالبہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف اس کی سماعت جو ہے ڈیلی بیسس پہ کی جائے، تاکہ فوری طور پر اور جلد سے جلد پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بھی الزام ان پر ہے پی ٹی آئی پر تو اس کا فیصلہ آ جائے۔ ربر کمیٹی کے جو تمام جماعتوں کے ارکان وہ آئے تھے۔ ہمارے ساتھ جواد فیضی سینئر اینکر پرسن ہیں، موجود ہیں، ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ آج ربر کمیٹی کے آنے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ہے 26 کو۔ فیضی صاحب، تو یہ ربر کمیٹی کو 26 کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ جس دن سماعت ہو رہی ہو اس دن آ کے احتجاج کریں تو دباؤ بڑھے۔ نہیں، وہ دباؤ تو آج ہی انہوں نے بڑھا لیا، اور اس دن بھی آنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر وہ اس میں سنجیدہ ہیں تو۔ لیکن آج آ کے پہلے خبروں میں چل گئے، سرخیاں بن گئیں، اور الیکشن کمیشن پہ ایک پریشر جو ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ تو انہوں نے آج کر لیا۔ اور 26 کو اب دیکھتے ہیں کہ ڈیٹ ہی پڑھنی ہے۔ یہ ٹرک کی بتی ہے، کیونکہ اس کا کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی کہ فٹافٹ کسی جماعت پہ پابندی لگ جائے گی اور وہ نائل ہو جائے گی، کیونکہ اس میں نون لیگ کے بھی معاملات ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے ہیں، ہاں پی ٹی آئی کے زیادہ ہیں معاملات، آف شور کمپنیوں سے لے کے دیگر مسائل ہیں۔ اور اکبر اسبابر کا آپ نے جو ذکر کیا، میں بھی ماضی میں ان کے ساتھ کئی پروگرامز کر چکا ہوں، وہ تو بڑا کھول کے اتنے پلندے لا کے انہوں نے دیے بھی ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک چیز ان کے پاس ہے۔ لہٰذا اگر اس پہ کچھ کام پڑ گیا تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ویسے آپ بھی ایک گواہ ہیں پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے۔ اگر الیکشن کمیشن میں کو بتایا جائے کہ بھائی آپ کے ساتھ بھی خان صاحب نے آپ کو بھی کہا تھا کسی پروگرام میں کہیں باہر کہ میں چندہ کرنے آیا ہوں، پیسے لینے آیا ہوں۔ ہاں نہیں، وہ یوں ہوا تھا کہ ٹورانٹو ایئرپورٹ پہ خان صاحب نے مجھے 5-10 منٹ کی جو میری بات چیت ہوئی، یہ کس سال میں؟ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، 2010 کے 11 کی بات ہے شاید۔ تو اس میں نے یوں پوچھا، یہاں سیلاب آیا ہوا تھا کچھ اور زرداری صاحب بھی ملک سے باہر تھے، تو وہ خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہاں اتنا چیزیں ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور ہمارا پریزیڈنٹ بیرون ملک پھر رہا ہے۔ تو میں نے کہا خان صاحب آپ بھی وہاں کام کر سکتے تھے ان کی فلاح و بہبود کا، آپ کیوں باہر پھر رہے ہیں؟ تو اس پہ خان صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیں میں تو پیسے لینے آیا ہوں شوکت خانم کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے، وہ ابھی بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، پڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی انہوں نے شوکت خانم کا ان کو زیادہ اس وقت تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جس فنکشن میں جا رہے تھے وہ پی ٹی آئی کینیڈا کا فنکشن تھا، اور وہ بھی پیسوں کی ٹکٹیں تھیں، اور اس دے کے بندے لوگ وہاں جاتے تھے اور یہ وہاں سے جولیاں بھر کے۔ ویسے میں تو الیکشن کمیشن کو بتا دیتا ہوں کہ فیضی صاحب بھی ایک گواہی فیضی صاحب سے بھی لے لیں۔ میری آدھی گواہی ہوگی کیونکہ وہ یوٹیوب پہ ہے اور وہ میرے ساتھ وہ کوئی ایسی لکھت پڑھت نہیں ہوئی۔ اچھا، تو یہ مجھے یہ لائٹر موڈ میں بات کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج آئے تو اس کا کوئی پریشر آئے گا واقعی؟ دیکھیے اس کا پریشر آنا چاہیے، اور اس لیے بھی آئے گا۔ پہلی بات تو شاکر یہ ہے کہ چونکہ ابھی ممبرز ہی پورے نہیں ہیں الیکشن کمیشن کے، چیف الیکشن کمشنر دسمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اگلے مہینے۔ پتہ نہیں کیوں نومبر دسمبر ریٹائرمنٹ کے ہی دن ہوتے ہیں زیادہ تر ہمارے ملک میں، اور اس میں ایکسٹینشن ان کی تو پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ 2 ممبرز بھی نہیں ہیں، وہ بھی تعیناتی بھی ضروری ہے، اور اپوزیشن سے مل کے مشاورت کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ابھی یہ لمبا کام ہے، اس کی وجہ کہ جس طرح یہاں سب کو پتہ ہے، رپورٹرز کو بھی پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب یہاں سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے لیٹ سے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن تو کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتا، پھر ان کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ وزارت داخلہ کو بھیجیں گے، وزارت داخلہ حکومت کو سپریم کورٹ میں جائے گی۔ یہ اب مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے خلاف بھی اگر جو کہ ممکن مجھے نظر نہیں آ رہا پروسیس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی اگر لیٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو کیا ان کی حکومت میں وزارت داخلہ اپنی ہی جماعت کے بارے میں سپریم کورٹ جائے گی کہ جناب اسے نااہل کر دیا جائے؟ نااہل کا مطلب کیا ہے کہ جتنے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں اس جماعت کے، وہ نااہل ہو جائیں گے۔ لیکن فیضی صاحب، لوگ تو صاف ہی تو یہ بھی سوالات کر رہے ہیں کہ یہ 5 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو، یعنی 5 سال کا مطلب ہے 1.5 سال عمران خان کا دور، 3.5 سال نون لیگ کا دور۔ تو نون لیگ نے اپنے دور میں کیوں یہ ایفرٹ نہیں کیا تھا، یا
کیوں اس کو پروسیس کو تیز نہیں کیا تھا الیکشن کمیشن کے ذریعے؟ دیکھیں اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں کہ ایک تو نون لیگ کی ان دنوں میں چونکہ سرکاری ادارے میں پروگرام کر رہا تھا پی ٹی وی پہ، تو اکبر ایس بابر صاحب کے ساتھ میرے پروگرام بھی ہوئے، لیکن ان دنوں نون لیگ کا یہ تھا کہ جس طرح پریشر ایک بنایا ہوا تھا نا، عمران خان نے دھرنے، احتجاج، بل جلاؤ اور بائیکاٹ کر دو اور یہ کر دو اور ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، تو وہ پریشر پہ بنا ہوا تھا۔ اس میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس میں زیادہ شدت نہیں لے کے آئے اس فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، کہ یہ بھی کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور مزید احتجاج نہ بڑھ جائے۔ ایک تو چیز یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اس حوالے سے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا باقی جماعتوں کا بھی ایسا کوئی چکر کہ اس کو نہ ہی ہوا دی جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اچھا، تو پی ٹی آئی کتنی خوفزدہ ہے؟ مولانا کہہ رہے ہیں اور یہ کہ کچھ صحافی بھی بتا رہے ہیں، حقیقت بھی ہے کہ 60 درخواستیں عدالتوں میں انہوں نے 61 درخواستیں دی ہیں کہ اس کی سماعت جو ہے وہ ان کیمرہ کی جائے، خفیہ کی جائے، اوپن سماعت میں کی جائے۔ تو پی ٹی آئی اگر نہیں ہے گلٹی، فرض کریں فارن فنڈنگ نہیں ہوئی، تو پھر یہ درخواستیں کیوں دیے جا رہی ہے عدالتوں میں؟ ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس گیا ہے، مختلف عدالتوں سے ہو کے الیکشن کمیشن میں آیا ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ہے نا، تنکا تو ہے نا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پیسے تو آئے ہیں۔ آپ نے مجھے پہلے گواہ بھی اسی لیے بنایا ہے کہ پیسے تو آئے ہیں، اور جتنا پیسہ پی ٹی آئی کو، جتنا پیسہ شوکت خانم کو پاکستان سے باہر سے آیا، اتنا اندر سے بھی اس طرح سے نہیں ملا، کیونکہ وہ ڈالر ایکسچینج ریٹ میں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا، اور ان کے دورے زیادہ ہوتے ہی اس لیے تھے کہ پیسے اکٹھے کیے جائیں۔ اور بیرون ملک میں شاکر، وہاں یورپ ہو، نارتھ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، دیگر ممالک ہوں، وہاں پہ یہ ایک ایک چیز لکھی پڑھی جاتی ہے، اور اس پہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ نے انٹر ہونا ہے تو $100 لیٹ سے یا $200 کی تو آپ ٹکٹ لیں گے، فنڈ ریزنگ ڈنر جسے کہا جاتا ہے، اور وہ ٹکٹ کے بعد جب خان صاحب کہیں گے کہ میں نے کچھ یہ کرنا ہے، انقلابی اقدامات کرنے ہیں، تو اس میں پھر اس کا کوئی لکھت پڑھت نہیں تھی۔ ہاں، کینیڈا کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر پی ٹی آئی بھی، ان کے بھی چھپے ہوئے ہیں جس پہ وہ پیسے لے کے کرتی ہیں، آڈٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کہانی بڑی لمبی ہے اور یہ بڑی کہانی ہے، اور پی ٹی آئی والوں کو پتہ، اور خان صاحب کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو گیا، آپ 2 دن پہلے ان کی ٹون چیک کر لیں، جس طرح وہ بولے ہیں، جس طرح انہوں نے بات کی ہے، جس طرح وہ نقلیں اتاری ہیں، جس طرح انہوں نے لتاڑا ہے، جس طرح انہوں نے رحم عطا کیا ہے، تو وہ اندر سے انہیں بھی پتہ ہے کہ کم کھڑکے گا۔ نہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو دسمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو جو کیس 5 سال میں سالو نہیں ہو سکا، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کر پائی، وہ اب اس آدھے مہینے میں ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی ہو جائے گا، بلکہ ایسے موقع پہ جس نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے نا، وہ اس کو ویسی پرولانگ کرتا ہے کہ تاکہ میرے سر پہ کوئی آئے نہ، انلیس کہ کوئی ایسی کہانی ہو جائے کہ چیف صاحب خود ہی کہیں کہ نہیں یہ کر کے جانا ہے، وہ علیحدہ کہانی ہے۔ لیکن عام طور پہ ایسی چیزوں پہ بندے کہتے ہیں کہ میں تو نکلوں نا یار، یہ بعد میں ہوتا رہے گا، اور مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ مہینے 1.5 مہینے میں۔ نہیں تو پہلے یہ اپوزیشن آزادی مارچ لے کر آئی، ظاہر ہے اسلام آباد میں مولانا نے دھرنا دیا، اپوزیشن نے اس طرح کا ساتھ نہیں دیا جس طرح مولانا کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ مولانا کے کارکنان کی تعداد میں ان کے کارکنان بالکل آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے، لیڈر ہی آئے صرف۔ تو اب جو یہ الیکشن کمیشن کا ابھی پریشر ڈالنا شروع کیا ہے، یہ اصل میں دونوں جماعتیں ہیں۔ دیکھیں، دونوں جماعتوں نے جو بات کی، جس سے میری جو بات ہوئی عثمان کاکڑ سے اور دیگر لیڈر سے بھی، اس میں یہ چیز تھی کہ یہ دونوں جماعتیں تو پہلے دن سے یہ چاہ رہی تھی کہ اس طرف نہ چلا جائے، بلکہ اس طرف چلا جائے جہاں آج آئے ہیں وہ، اور ان کا خیال تھا کہ یہ ایسی کوئی چیز بلاک کرنا، لاک ڈاؤن کرنا، ابھی اس کی ضرورت نہیں، جلسے کیجئے، اس میں خطابات کیجئے، پریشر ڈیولپ کیجئے، لیکن ایسا کوئی راستہ ہم اختیار نہیں کریں گے۔ تو ان کو پہلے سے یہ کہنا تھا ادھر پریشر ڈالیں، ادھر درخواستیں دیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن مولانا کا اپنا ایک پلان ہے، مجھے ہوئے وہ سیاستدان ہے، زیرک سیاستدان ہے، ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں بھی تو ہوگا۔ ہم یاد ہے ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا کہ ٹراؤٹ کی طرح سندھ سے آئیں گے، اب بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، پھر شہر گئے، اب اور ہے، یہ ریورس جا رہے ہیں، اور یہ ریورسل مینز ناٹ کہ وہ واپس جا رہے ہیں اپنی تحریک کو ختم کر کے۔ کہانی کچھ بہرحال ایسی ہے
जिसमें गुड मुड हुआ हुआ वो जामन होते हैं ना, गुड 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 गुड, ये वैसा चक्कर चला हुआ है कोई। और इसमें से कोई मुझे जो लगता है कि मौलाना से मुलाकात हो या दीगर लीडर से मुलाकात हो, मुतमिन वो बहुत ज़्यादा है। और मुझे उनके इत्मीनान से ये लग रहा है, जो रहबर कमेटी के बाज़ मेंबरान से ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई उसमें ये था कि शायद कोई यकीन दानी है कि अर्ली इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन कुछ ना कुछ वो है, क्योंकि खान साहब ने भी अपनी पार्लिमानी कमेटी में ये कहा है कि मुस्तैद रहें, फ़ाल रहें, लोगों में राब्ता रहें, आपको जाना पड़ सकता है इलेक्शन में। तो अगर वो खुद ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में अगर जाना पड़ सकता है तो इसका मतलब है वो काम तो पड़ने वाला है। दाल में काला है। चलें, बहुत शुक्रिया Thank फैज़ी you, साहब। thank you, व्यूअर्स, जवाद फैज़ी की राय आपने सुनी और बात कर रहे थे हम कि इलेक्शन कमीशन में जो आए थे रबर कमेटी के अरकान, बाहर न सिर्फ उन्होंने एहतजाज किया बल्कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी की और अपना याददाश्तनामा जो है वो उनको पेश किया है। उनको जो अपनी डिमांड है, मुतालबा है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस जो है उसकी डेली बेसिस पर समाअत की जाए और उसका फौरी तौर पर फैसला दिया जाए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।